کا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، اس نے جفا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے مختلف دواؤں کی مختلف تاثیریں ہوتی ہیں، ایسی ہی نماز میں یہ تاثیر ہے کہ نماز برائیوں اور بدکاریوں سے بچاتی ہے، اور جیسے پہاڑوں کی ہوا تندرستی کے لیے مفید ہے، ایسے ہی مسجد کی ہوا ایمان کی درستی کے لیے فائدہ مند ہے۔ نماز میں ایک خاص بات یہ ہے کہ انسان کے دھیان کو بٹا دیتی ہے، یعنی دنیا سے ایک دم غافل کر کے رب کی طرف متوجہ کرتی ہے، جس سے انسان دنیاوی غم بھول جاتا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو ایسا مسرور ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ پھر دل میں مصیبت کا زیادہ احساس نہیں رہتا۔ نماز کے سائیکالوجیکل نفسیاتی بھی بہت فائدے ہیں۔ اللہ کے فضل سے نماز مائنڈ چینجر بھی ہے، لائف چینجر بھی ہے۔ نماز سر سے لے کر پاؤں تک دل، دماغ، سوچ پر اچھے اثرات ڈالتی ہے۔ نماز سراپا ادب ہے، اور ادب آدمی کو کامیابیوں تک لے جاتا ہے۔ نماز سراپا عاجزی ہے، اور عاجزی انسان کو بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ نماز آدمی کو فرض شناس بنا دیتی ہے۔ نماز کی اوقات مقرر ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، سب نمازوں کے مخصوص اوقات ہیں۔ پابندی وقت کے ساتھ نماز جماعت کی عادت ڈالنے سے انسان پنکچول بھی ہو جاتا ہے۔ جو نمازی ہوگا اس کے اندر یہ خصوصیت جو عام بندوں کے میں نہیں ہوتی، پنکچویلٹی، نمازی کے اندر یہ خوبی بھی آ جاتی ہے۔ نماز ایک قسم کا مراقبہ بھی ہے، میڈیٹیشن بھی ہے۔ نمازی نماز میں سارے کام دھندے چھوڑ کر، ساری فکروں سے ناطہ توڑ کر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اپنی پوری توجہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور عنایت کی طرف لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی برکت سے اوور تھنکنگ کی بیماری جو آج کل لوگوں میں زیادہ ہے، اوور تھنکنگ، اس سے یعنی فضول قسم کی فکروں سے نجات مل جاتی ہے، اور آدمی کی سوچ پاک صاف ہو جاتی ہے۔ اور نماز کی اہم ترین ایک خصوصیت یہ ہے کہ نماز ایک پروٹیکٹیو کور ہے، ایک حصار ہے، حفاظتی حصار ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ دوائی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عام دوائی جو بیمار کے اندر سے بیماری کو ختم کرتی ہے، اور ایک ہوتی ہے ویکسین۔ حج پہ جو ابھی جا رہے ہیں تو وہ ویکسین لگواتے ہیں وہاں جانے سے پہلے، تو یہ بیماری کو ختم بھی کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ جو آنے والی بیماری ہے اس سے بھی بچاتی ہے، کہ جو حج پہ جا رہے ہیں دوران حج وہاں بیمار نہ ہوں، فلاں بیماریاں ان کو نہ لگیں، تو وہ بچاتی بھی ہے بیماریوں سے اور بیماری کو ختم بھی کرتی ہے۔ تو نماز بھی ایسی ہے، نماز ہمارے اندر سے باطنی بیماریوں کو ختم بھی کرتی ہے، اور ساتھ ساتھ آئندہ گناہوں اور بیماریوں کو ہمارے قریب بھی نہیں آنے دیتی، ایسی زبردست ویکسین کی طرح۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ بے شک نماز بھی حیائی بری بات سے روکتی ہے۔ یہ نماز کی اہم ترین خصوصیت ہے۔ نماز کی 6 شرائط ہیں، 7 فرائض ہیں، 30 واجبات ہیں، 96 سنتیں ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے باطنی آداب بھی ہیں نماز کے۔ اگر ہم ان تمام باتوں کا لحاظ رکھ کر اچھے طریقے سے نماز پڑھیں تو نماز ہمارے کردار کو سدھارتی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آئندہ منفی باتوں، منفی سوچوں، منفی عادتوں سے بچا بھی لیتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، فلاں شخص رات میں نماز پڑھتے دن کو چوری کرتا ہے۔ فرمایا ان قریب اس کی نماز اسے چوری سے روک دے گی۔ حضرت فضیل بن عیاض بہت بڑے ولی اللہ ہیں، توبہ سے پہلے آپ بہت بڑے ڈاکو تھے، پھر آپ نے توبہ کی اور ولایت کے بلند مقام تک پہنچے۔ آپ کو توبہ کی توفیق کیوں ملی؟ اس کا ظاہری سبب کیا تھا؟ اس بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں حضرت فضیل بن عیاض 5 وقتہ نماز کے پابند تھے، ڈاکو بھی تھے، ڈکیتیاں کرتے تھے، چوریاں کرتے تھے، قافلوں کو لوٹتے تھے، لیکن نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ 5 وقتہ نمازی تھے۔ حیرت کی بات دیکھیے کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے آفیسرز میں ایسا نہیں ہوتا، مگر فضیل بن عیاض ایسے ڈاکو تھے کہ اپنے گروہ میں جس ڈاکو کو شامل کرتے تھے کہتے تھے نماز نہیں چھوڑنی، یہ شرط ہوتی تھی ان کے ڈاکوؤں کے گروہ کی،
ہر نیا بندہ جب بھرتی کرتے تھے اپنے گروپ میں تو اس کے پہ نماز لازمی کرتے تھے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. ملازم ہم رکھتے ہیں، کبھی اس کے ساتھ نماز کی شرط نہیں رکھتے کہ ہماری ملازمت کرنی ہے تو نمازی پکا ہونا پڑے گا. یا اسی طرح آفیسز میں ہمارے جونیئرز ہوتے ہیں، حالانکہ ان پہ چلتی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہم نماز کا نہیں کہتے. جو نماز نہیں پڑھتا تھا فضیل بن ایاز ان کو اپنی ڈاکو کی جماعت سے نکال دیتے تھے. ایک مرتبہ ایک قافلہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں انہیں پتہ چلا کہ اس راستے پر تو فضیل ڈاکو ہے جو قافلے لوٹ لیتے ہیں. اس قافلے میں ایک شخص کے پاس بڑی اماؤنٹ تھی. اس نے سوچا کہ میں کسی طرح اس رقم کو چھپا دیتا ہوں. چنانچہ یہ سوچ کر وہ صحرا کی طرف چلا گیا، اپنی رقم کو دفن کرنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنے لگا. اسی دوران اس کی نظر ایک بزرگ پر پڑی جو نماز پڑھ رہے ہیں، مصلی بچھائے ہوئے صحرا میں تسبیح پڑھ رہے ہیں. اس شخص کی سانس میں سانس آئی، چلو وہ اللہ والا مل گیا ہے، دل مطمئن ہو گیا کہ چلو نیک آدمی ہے. جلدی سے ان کے قریب گئے، اپنا مال بطور امانت اس بزرگ کے پاس رکھوا دیا. جب قافلہ واپس آیا تو دیکھا کہ قافلے پر ڈاکو حملہ کر چکے تھے، سارا قافلہ لٹ گیا تھا. اب یہ اپنی رقم واپس لینے اس بزرگ کے پاس پہنچا تو دیکھا وہی بزرگ ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھے مال تقسیم کر رہے. بڑا افسوس ہوا، یہ میں تو ڈاکو کے سردار کے پاس مال امانت رکھوا کے آیا کہ جنہیں میں بزرگ سمجھ رہا تھا، نیک سمجھ رہا تھا، نمازی سمجھ رہا تھا، وہ تو اصل میں ڈاکو کے سردار فضیل ہے. خیر یہ ڈرتے ڈرتے قریب گیا، اپنی رقم کے بارے میں پوچھا. حضرت فضیل نے فرمایا جہاں رکھ کہتے وہیں سے اٹھا لو. پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اس شخص نے مجھ پر اعتماد کیا اور میں اللہ پر اعتماد رکھتا ہوں. ایک مرتبہ آپ کے ساتھیوں نے قافلہ لوٹا، مل بیٹھ کر تقسیم کرنے لگے. قافلے میں ایک شخص نے پوچھا کہ تمہارا کوئی سردار نہیں ہے؟ ڈاکو بولے کہ ہمارا سردار ہے، وہ بھی دریا کے کنارے نماز پڑھ رہا ہے. پوچھنے والے نے حیرت سے کہا کہ یہ تو نماز کا وقت نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں، ابھی وہ نفل نماز پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. یہ نماز کے ساتھ ایسے لگاؤ اور محبت ہی کی برکت تھی کہ فضیل رحمۃ اللہ علیہ پر ہدایت کے دروازے کھل گئے اور آپ ولایت کے بلند مقام پر جا پہنچے. اللہ پاک ہمیں بھی ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پابندی سے نماز ادا کرنے والا بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ہم نے